میڈم کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آج کل انٹرنیشنل ٹاپک بنا ہوا ہے. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کو. آج کراچی میں جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں آج کے دن یعنی نومبر کی 8 تاریخ کو بھی جو ہے وہ 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے، لیکن سردیاں آنے کا نام نہیں لے رہی. تو کیا اسباب ہیں بنیادی طور پر ہمارے خطے کے اندر جو کلائمیٹ کا سبب بن رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ اس بہت ایک امپورٹنٹ موضوع کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنانے کا. اسباب تو دیکھیے نا، آپ نے کہا کہ عالمی طور پہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک عالمی نوعیت کا مسئلہ ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وجہ سے ہے، اور وہ اس میں یہ ظاہر ہے کوئی آپ کی سرحد نہیں ہوتی ہے آپ کی فضاؤں میں، ہواؤں میں. اسی لیے پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس میں سے ہمارا خطہ وہ ہے جس میں کہیں زیادہ شدید اثرات اس کے ہیں بنسبت کچھ اور علاقوں کے. اور ہمارے جیسے ممالک کو اسی لیے گروپ کے طور پہ گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، جس میں اس کے بڑے شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور یہی حال پاکستان کا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیے کہ سردیاں بہت کم ہو گئی ہیں. اور ایک کہنے کی بات ہے کہ موسم میں مطلب درجہ حرارت جو ہے ابھی نومبر میں بھی اتنا ہائی ہے. اور آپ یہ بھی مت بھولیے کہ اکتوبر جو گزرا ہے وہ کراچی میں اکتوبر کے تمام تاریخی ریکارڈ توڑ کے گیا ہے. اکتوبر کراچی کا سیکنڈ سمر ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ گرمی ہوتی ہے اکتوبر میں، لیکن اس مرتبہ جس نہج پہ گئی ہے یہ گرمی، اس سے پہلے کبھی نہیں اس طرح کسی نے ایکسپیرینس کی. اچھا میڈم، یہ جو گرمی کا ٹیمپریچر ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہم اتنے ویل اویئر ہیں، ہمارے پاس ایسی چیزیں وسائل ہیں کہ ہم ان چیزوں کو فیس کر سکیں؟ دیکھیے، اس کے بڑھنے کے عوامل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ایمیشنز دنیا میں کم ترین اس کی لسٹ میں آتے ہیں، پورا 1% بھی نہیں ہے ہمارا اخراج جو ہے گیسز کا. تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک عالمی طور پہ ہی سب لوگ اپنا اس کے اندر حصہ ڈالیں اس کی کمی میں، تو تبھی یہ رکے گا. اور اسی کے لیے تمام کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اسی کے لیے تمام مذاکرات بھی ہوتے ہیں مختلف. ابھی جو کانفرنس 2 روز کے بعد شروع ہونے والی ہے اقوام متحدہ کی جو کلائمیٹ چینج ہی سے متعلق ہے، وہ بھی پچھلے اب یہ 29ویں کانفرنس ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 دہائی سے تو اس کے اوپر بات چیت جاری ہے. لیکن اس پہ کوئی اس حد تک ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ بھئی اگلے 2-3 سالوں کے اندر بہتری نظر آئے گی. بہتری کے لیے ٹارگٹ ضرور دیے گئے. صحیح. ہمارے یہاں میڈم ہم نے دیکھا ہے جو انڈسٹریز سے دھواں اٹھتا ہے، یا جو ہماری ایئر پولیوشن ہے، یا جو ہماری لوکلی عام آدمی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیتا ہے اس جو ہمارے یہاں انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں اس کے اندر. تو ایک عام آدمی اپنی ذمہ داری کیسے ادا کر سکتا ہے کچھ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے لفظ انوائرمنٹ یوز کیا، کیونکہ لوگ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو مکس کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے ماحولیاتی مسائل ہیں جو ہمارے خود پیدا کرتا ہیں، ان کو کلائمیٹ چینج کے زمرے میں جب رکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کلائمیٹ چینج ایک اور چیز ہے، ایک اور سائنس ہے. اور یہ جو ماحولیاتی مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور ان کے جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے اگر ہم وہ کچھ کرنا روک دیں تو یقیناً بہتری آ سکتی ہے. اگر ہم کچرا نہ پھیلائیں تو جو اربن فلڈنگ ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے نالے بند ہو جاتے ہیں، پلاسٹک ہم جس طرح سے پھینکتے ہیں، یا کوئی بھی سنگل یوز اور کچرا دوسرا بھی ہم اپنے نالوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوتی ہے. اچھا، آبی گزرگاہوں کے اندر ہم بستیاں آباد کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ باقی جو سیلاب جیسے ہم نے 2010 میں دیکھا یا 2022 میں دیکھا، اس کی وجہ سے وہ نقصان کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو کہ عام سیلاب، جو کہ سیلاب ایک قدرتی ایک عمل ہے، دریائی جو کہ بیسنز ہیں وہاں سیلاب آتے ہیں، یہ تو قدرت کا ایک طریقہ ہے. لیکن جب آپ اس کے راستے میں رکاوٹ کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے تو قدرت کی طاقت آپ کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، تو وہ پھر میٹ کر دیتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، جیسے گیسز کا اخراج ہے ہماری انڈسٹریز کی طرف سے، جیسے ماحولیاتی آلودگی ہے، چاہے وہ فضائی ہو، چاہے ہماری آبی گزرگاہوں میں ہو، چاہے ہمارے ارد گرد ہمارے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں ہو. تو وہ چیزیں تو ہم خود روک سکتے ہیں نا، ان چیزوں کا تدارک تو ہمارے بس میں ہے. تو ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف کہیں کہ کلائمیٹ چینج کی طرف توجہ دی جائے
تو وہ تو عالمی مسئلہ ہے. وہ جب بالکل تک وہ ممالک جو کہ اس کے اصل میں کہتی ہوں کہ ملزم ہیں وہ اس کے روک تھام کا بندوبست نہیں کریں گے تو اس کے اوپر تو قابو پا نہیں سکتے ہم. ہمیں اپنے آپ کو اس کے بچاؤ کے لیے ضرور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.